طارق مسعود جیسا مفتی دیوبندیوں کا، اس نے ایک جملہ کہا، آپ امی ہیں، آپ امی ہیں جی، آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ بھائی پڑھے لکھے نہیں تھے، اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کے پاس علم نہیں تھا، تو جو علم آپ اللہ سے لائے ہیں، قرآن اور حدیث آپ کا فرمان پڑھ کے، آج تم اور آپ ایسے لوگ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتے، اپنے آپ کو عالم کہتے، جو ان کے پاس علم تھا اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، اور پھر میرے نبی کے بارے میں کہتے ہو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ امی ایسا لقب ہے جو تورات اور انجیل میں حضور کے لیے آیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور وہ ذات ہے جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھے ہو، جسے اللہ پڑھا کر بھیجے، اور اللہ نے آپ کے لیے یہ پیش کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم نے اپنے حبیب کو ایسا پڑھایا ہے کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔ امی کا معنی یہ نہیں ہے میرے دوست، یہ جاہل لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے۔ امی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، نعوذ باللہ، یہ تو توہین ہے حضور کی۔ اس کا مراد، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں میرے نبی کا کوئی استاد نہیں تھا، میرے نبی کا استاد اللہ تھا، پڑھا کر، لکھا کر اور وحی دے کر، اور بلکہ یہاں تک بتایا، حضور جب بھی کوئی بات کرتے تو لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے آپ لکھی جاتے، تو وہ ہماری طرح، جیسے ہم بھی بشر انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ اب صحابہ نے کہا حضور یہ اعتراض کرنے والے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لکھا کرو، میرا ہر قول اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میں جب بھی بولتا ہوں کوئی مرضی سے نہیں بولتا، میں جب بھی بولتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق بولتا ہوں۔ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی ہوتی ہے اللہ کا حکم، اللہ کی وحی ہوتی ہے، پھر میں اپنے لب ان کو جنبش دیتا ہوں، ورنہ اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم بولتے ہی نہیں۔ مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے حکم پر بولے اور ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی کوئی معاملہ ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہوتا ہے، ابھی ویسے کرے، ابھی ویسے کرے، ابھی ویسے، میرے نبی سے پھر پڑھا لکھا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک اعزاز تھا، ایک شان تھی، اور جن کو جاہلوں نے اور ان پڑھوں نے جس کے بارے میں الٹے جملے کہہ دیے، یہ قرآن پڑھ کر نبی کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں نکالیں گے، ان کو الٹی چیز نظر آئے گی، یہ بد مذہب لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، نکلے گا کیا؟ ان سے صرف کیا چیز آ رہی ہوگی؟ بس جی آپ ٹھیک ہے، آپ دنیا میں آئے، آپ نے پیغام دیا، آپ چلے گئے، آپ پیغمبر تھے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، آپ نے ہم تک پہنچا دی، بس معاملہ ختم ہو گیا، بس جہاں تک، اب ہم اللہ اللہ۔ ذہن میں رکھو، اب یہ مومنین حضور کے لیے کیا سمجھتے تھے؟ کیا یہ کہتے تھے ہماری طرح بشر ہو، یا یہ کہتے تھے آپ اللہ کے بیٹے ہو، یا یہ کبھی کافروں کے ساتھ، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی حضور کے ساتھ، کبھی اس طرف؟ نہیں، مومن کا کام کیا ہے؟ سارا زور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر، فضیلت پر، شان پر، محبت میں، عشق میں گزارا ہے۔